میں خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی اور گھر بھر کی لاڈلی تھی۔ ابھی 16 برس کی تھی کہ میرے لیے رشتے آنے شروع ہو گئے اور پھر والدین نے کمسنی میں ایک خوشحال گھرانے میں میری شادی کر دی۔ میرے شوہر بزنس کرتے تھے، سارا دن گھر سے باہر رہتے۔ وہ شام کے بعد لوٹتے تھے، تھکے ہوئے آتے، تھوڑا سا وقت مجھ کو دے پاتے اور پھر سو جاتے۔ تھکن کی وجہ سے گہری نیند سوتے تھے۔ یہی ان کا معمول تھا۔ کاروباری مجبوریاں تھیں کہ وہ مجھ کو زیادہ وقت نہ دے سکتے تھے، تاہم مجھ کو ان کی اس روٹین سے کافی الجھن ہوتی تھی اور میں خود کو تنہا محسوس کرتی تھی۔ میری عمر ایسی تھی کہ مجھ کو ایک شوہر سے زیادہ دوست کی ضرورت تھی، تاہم والدین نے رخصت کرتے وقت نصیحت کر دی تھی کہ جیسا بھی وقت پڑے تحمل سے گزارنا اور مڑ کر میکے کی طرف مت دیکھنا، ورنہ گھر آباد نہ رکھ سکو گی، اور کبھی شوہر کا شکوہ ہم سے آ کر نہیں کرنا، ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے۔ اس نصیحت کو میں نے دل پر لکھ لیا اور اپنا جی مار کر سسرال میں وقت کاٹنے لگی۔ گرچہ مجھ کو شوہر صاحب نے تمام آسائشیں دی ہوئی تھیں اور سسرال میں کوئی تکلیف نہیں تھی، لیکن اکیلا پن مجھ کو بے قرار رکھتا تھا۔ وحید مجھ سے 12 سال بڑے تھے۔ یہ عمر کا مسئلہ ہی تھا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی محسوس نہیں کر پاتی تھی۔ جب تک ساس زندہ رہیں، گھر میں دل لگانے کی کوشش کرتی رہی، کیونکہ وہ ماں جیسی تھیں اور بہت شفیق ہستی تھیں۔ میری شادی کے 5 سال بعد، جب کہ میں 2 بچوں کی ماں ہو گئی تھی، وہ رضائے الہی سے فوت ہوئیں۔ ساس کی وفات کا بہت صدمہ ہوا کہ میرا اور بچوں کا وہی خیال رکھتی تھیں۔ وحید تو سارا دن گھر سے باہر رہتے تھے۔ میرے جیٹھ شادی شدہ تھے، وہ اپنی فیملی کے ساتھ علیحدہ گھر میں رہتے تھے، گرچہ وحید کے ساتھ ان کا کاروبار مشترکہ تھا۔ جیٹھ کا نام حمید تھا اور ان کے 4 بچے تھے۔ جیٹھانی اور بچے کبھی کبھی ہم سے ملنے آ جاتے تھے۔ یہ سب اچھے تھے اور میرا کافی خیال رکھتے تھے۔ میرے والدین کا خیال تھا کہ اگر بیٹی کو بسانا ہے تو داماد کے گھر کم ہی جانا چاہیے اور اس کو بھی میکے میں زیادہ نہیں بلانا چاہیے۔ بس وہ اسی سوچ کا کاربند تھے۔ بہت کم میرے گھر آتے اور مجھ کو زیادہ نہ بلاتے، کہتے تھے کہ اپنے گھر رہو کیونکہ بیٹیاں اپنے گھر اچھی لگتی ہیں۔ شادی سے پہلے والدین نے کافی پابندیاں لگائی تھیں۔ میں نے صرف 8 جماعتیں پڑھیں اور انہوں نے گھر بٹھا لیا۔ اس کے بعد گھر سے بھی اکیلے باہر جانے نہیں دیا، لہٰذا شادی سے پہلے میں نے کسی سے وابستہ ہونے کی کوشش کی اور نہ ہی کسی کو اپنی زندگی میں جھانکنے کی اجازت دی۔ وقت گزرتا رہا، شادی کو 10 برس گزر گئے۔ اس دوران میں 4 بچوں کی ماں بن گئی۔ اب تنہائی کیسی! 4 بچوں نے اتنا مصروف کر دیا کہ سر کھجانے کی بھی مجھے فرصت نہ رہی تھی۔ ایک نوکرانی جو لاوارث عورت تھی، دن رات میرے پاس رہتی تھی۔ اس کا نام زبیدہ تھا۔ میں اس کے سہارے وقت گزار رہی تھی کہ وہ میرے لیے بہت معاون و مددگار ثابت ہوئی تھی۔ اب میں نے اپنی زندگی اور حالات سے پوری طرح سمجھوتہ کر لیا اور سوچ لیا کہ ہر عورت کی شادی شدہ زندگی ایسی ہی ہوتی ہے۔ اس میں رومانس کم اور حقیقتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ شوہر کمانے چلا جاتا ہے، بیوی سارا دن بچوں کی پرورش اور گھر سنبھالنے میں مگن ہو جاتی ہے، اور کماؤ شوہر سے شکوہ کیسا؟ وہ تو محنت ہی اپنے بیوی اور بچوں کی خاطر کرتا ہے۔ اب میں اپنی زندگی میں مطمئن تھی۔ بچے اسکول جاتے تو تھوڑا سا فارغ وقت ملنے لگا۔ اس وقت میں ٹی وی دیکھنے بیٹھ جاتی تھی اور جب وہ اسکول سے آ جاتے پھر ان کے ہنگامے میں کھو جاتی۔ رات گئے شوہر آتے، تھوڑی دیر بات چیت کرتے، کھانا کھاتے اور پھر وہ بھی گھوڑے بیچ کے سو جاتے۔ چھٹی کے دن البتہ وہ بچوں کو گھمانے ضرور لے جاتے تھے۔ کبھی میں ساتھ جاتی اور کبھی نہ جاتی، کیونکہ میں گھر پر رہنے کی عادی ہو چکی تھی۔ مجھ کو گھر پر رہنا اچھا لگتا تھا۔ جیٹھ کے گھر میں بھی 2-3 ماہ بعد ہی کبھی جا پاتی تھی، وہ بھی ان لوگوں کے اصرار پر جب وہ کھانا وغیرہ کرتے تھے۔ خدا کی مرضی کہ وحید کی زندگی کم تھی۔ ابھی ہماری شادی کو صرف 12 سال ہی گزرے تھے کہ وہ بیمار ہو گئے۔
زیادہ محنت کی وجہ سے ان کو ہائی بلڈ پریشر ہوا اور پھر ایک روز اچانک ہی دل کا دورہ پڑنے سے وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی وفات میرے لیے کڑا امتحان تھی، لیکن اب اس آزمائش سے گزرنا میری مجبوری تھی۔ بچوں کو پالنا تھا، ان کو میری ضرورت تھی، لہٰذا میں نے گھر نہ چھوڑا بلکہ اپنے گھر میں ہی رہی، کیونکہ یہ میرے شوہر نے بنوایا تھا۔ یہ ہمارا ذاتی مکان تھا، 4 بچوں کے ساتھ اور کہیں نہ جا سکتی تھی، میکے میں اور نہ سسرال میں۔ جیٹھ صاحب نے کہا، ابھی ایک اکیلی کیوں کر رہو گی؟ ہمارا بنگلہ کافی بڑا ہے، اس کے اوپر پورشن میں آ جاؤ۔ مگر میں نے منع کر دیا کہ بھائی صاحب، اپنے گھر میں بچے زیادہ خوش رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا، جیسی تمہاری مرضی۔ بہرحال انہوں نے ہر ماہ میرا اور بچوں کا خرچہ باندھ دیا اور پہلی تاریخ کو معقول رقم بھجوانے لگے۔ باقاعدگی سے خرچہ دیتے تھے، جس سے میرے معمول کے اخراجات اسی طرح پورے ہونے لگے جس طرح شوہر کی زندگی میں ہوتے تھے۔ والد صاحب اور کبھی والدہ، کبھی بہن بھائی شروع میں ہر ہفتے، پھر 15 دن اور کبھی ایک ماہ بعد آ کر ایک آدھ دن رہ جاتے تاکہ مجھ کو بیہوگی کا احساس نہ ہو۔ میں بھی بہت سنبھال کر بیہوگی کے کٹھن دن گزارنے لگی۔ میری عمر ان دنوں 25 برس بھی بمشکل ہوگی۔ قدرت کی شان کہ جہاں بہت سو کے قدم ڈگمگا جاتے تھے، میں نے یہ دن بھی بہت عزت سے گزارے، کسی موڑ پر بھی اپنی راہ سے بے راہ نہ ہوئی۔ شادی سے پہلے کسی کو نہ چاہا تھا اور شادی کے بعد سسرال کی عزت اور شوہر کی ذات ہی میرا سب کچھ تھی۔ شوہر کے علاوہ کسی کے بارے میں سوچنا بھی میرے لیے گناہ تھا۔ وحید اچھے انسان تھے اور میرا بہت خیال رکھتے تھے، لیکن لاپرواہ تھے۔ پھر بھی زندگی اچھی بھلی گزر رہی تھی کہ ان کی اچانک وفات نے میرا سب کچھ الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ ہمارے گھر کے ساتھ ہی مارکیٹ تھی اور میں اکثر سودا وہاں سے منگواتی تھی۔ ایک روز زبیدہ بیمار تھی تو مجبوراً مجھے گھر سے باہر قدم نکالنا پڑا اور میں ایک قریبی اسٹور پر سودا سلف کے لیے چلی گئی۔ جب میں سودا لے چکی تو اسٹور کے مالک نے بات کی، کہنے لگا، فریحہ، کیا مجھے نہیں پہچانتی؟ میں آپ کے والد صاحب کے چچا زاد بھائی راحت کا بیٹا احمر ہوں۔ پہلی بار میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا اور پہچان گئی۔ شادی سے پہلے 1-2 بار وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہمارے گھر آئے تھے۔ وہ بہت خوبرو انسان تھے۔ وہ شادی شدہ اور بال بچے دار آدمی تھے، خاصے ذمہ دار تھے۔ انہوں نے مجھ کو اہمیت دی، مگر میرے پاس کسی کے بارے میں غور کرنے کی فرصت نہ تھی۔ اب کبھی کبھی میں ان کے اسٹور پر جاتی تھی جب بچوں نے کچھ خریدنا ہوتا۔ مجھ کو احمر کی ایک عادت پسند تھی کہ کبھی کوئی فضول بات منہ سے نہ نکالی۔ وہ خوبصورت اور اسمارٹ تھے، مگر نہایت تہذیب کے دائرے میں رہ کر بات کرتے تھے۔ میرے دل میں احمر کا احترام تھا، اس کے سوا کسی اور قسم کے جذبات نہیں تھے۔ بس ایک اچھے انسان اور اچھے رشتہ دار ہونے کے طور پہ میں ان کی عزت کرتی تھی۔ ایک روز گھر پر جیٹھانی اور ان کے بچے آ گئے۔ میں نے زبیدہ کو اسٹور پر بھیجا، خاطر مدارت کی چیزیں خریدنی تھیں۔ احمر نے تمام اشیاء دے دیں مگر بل نہ لیا۔ جب مہمان چلے گئے تو میں خود اسٹور پر گئی اور ان کو رقم دینے لگی تو اصرار کے باوجود نہیں لی اور کہا کہ تمہارے مہمان میرے مہمان ہیں اور آئندہ آپ اسٹور پر خود مت آیا کریں کہ یہاں ایرے گیرے لوگ ہوتے ہیں، ملازمہ کو بھیجا کریں۔ مجھ کو ان کی یہ بات اچھی لگی۔ میں نے کہا، کسی دن آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہمارے یہاں آئیے اور اگر کبھی اسٹور پر کچھ مطلوب ہو تو کہلوا دیجیے گا، مثلاً چائے وغیرہ تو میں بھجوا دیا کروں گا۔ ملازمہ کے ہمراہ اکثر بچے جاتے تو احمد کا رویہ ان کے ساتھ دوستانہ ہوتا۔ ایک روز بچوں کے اصرار پر وہ گھر کے دروازے تک آ گئے تو میں نے ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا اور بچوں کے ساتھ بیٹھے رہے۔ میں نے ملازمہ کے ہاتھ چائے وغیرہ بھجوائی۔ وہ کچھ دیر بیٹھ کر چلے گئے۔ اب یہ اکثر ہونے لگا۔ بچے ان کو مجبور کرتے، انکل ہمارے ساتھ گھر چلیے۔ میں 15-20 روز
بعد کسی شام کو اسٹور بند کر کے آ جاتے۔ وہ 15-20 روز بعد کسی شام کو اسٹور بند کر کے آ جاتے اور میرے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر تھوڑی دیر انڈور گیم کھیلتے اور چلے جاتے۔ 2-4 بار میں نے کھانا بھی بنایا۔ وہ میرے بچوں کے ساتھ رات کا کھانا کھا کر گئے، لیکن میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہ کھایا اور نہ وہاں بیٹھی جہاں انہیں بٹھایا تھا۔ ایک روز انہوں نے فون کر کے شکوہ کیا کہ میں آپ کے گھر آتا ہوں اور آپ اس کمرے میں نہیں بیٹھتیں۔ کیا گھر آئے مہمان کے ساتھ ایسا رویہ صحیح ہے؟ میں نے کہا، آپ کی دوستی بچوں کے ساتھ ہے، اس لیے آتے ہیں۔ وہ بولے، کیا آپ کے ساتھ دوستی نہیں ہو سکتی؟ میں نے عرض کیا، میرے بھائی، یہ سب وقتی جذبات ہیں۔ ہماری منزلیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ میں ایک بچوں والی بیوہ ہوں اور آپ ایک شادی شدہ بیوی بچوں والے آدمی ہیں۔ آپ ایک اچھے انسان ہیں اور رشتہ دار بھی ہیں، اس لیے میرے گھر آ گئے تو میں نے نہیں روکا۔ بس یہ رشتہ داری کافی ہے، لیکن دوستی کی ہمارا نہ مذہب اجازت دیتا ہے اور نہ معاشرہ۔ میری باتیں سن کر احمر خاموش ہو گئے تھے۔ شعوری طور پہ گرچہ میں یہ سب صحیح سمجھ رہی تھی، مگر اس کی محبت، دور دھوپ بچوں کے ساتھ اس کا دوستانہ رویہ اور میرے بڑوں کی خدمت و عزت، محبت بھری باتیں، یہ سب کچھ آہستہ آہستہ میرے دل و دماغ پر اثر انداز ہو رہا تھا۔ جانے کب پھر میرا دل موم ہو گیا اور دل کے جس نے کبھی کسی کے لیے دروازے نہ کھولے تھے، اس نے نہ صرف میرے اس کزن کے لیے دروازے کھولے بلکہ رہنے کی جگہ دینے کو بےتاب ہوا۔ اب یہ حال ہوا کہ احمر سے بات نہ ہوتی تو دل کسی کام میں نہ لگتا، اور یہ مرض دو طرفہ ہوا۔ اب وہ جب رات کو دکان بند کرتے اور گھر واپس لوٹ جانے سے پہلے میرے گھر کا چکر ضرور لگاتے، حال احوال دریافت کرتے اور اکثر بچوں کے ساتھ گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھ کر کیرم وغیرہ کھیلتے۔ میں بھی گھر میں کچھ اچھا کھانا بنا لیتی تو ان کو اسٹور پر ضرور بھجواتی۔ ایک روز شام کو احمر آئے۔ وہ بیٹھک میں بیٹھ کر بچوں کے ساتھ گپ شپ کر رہے تھے کہ میرے والد صاحب آ گئے۔ وہ بھی وہاں بیٹھ گئے۔ میں نے ملازمہ کے ہاتھوں چائے بھجوا دی۔ والد صاحب سے تھوڑی دیر کمپنی رہی، پھر احمر چلے گئے۔ احمر کے جانے کے بعد ابو نے مجھ سے پوچھا کہ احمر کیوں آیا تھا؟ میں نے بتایا، بچے دکان سے سودا لینے جاتے ہیں تو انہوں نے اصرار کیا اور ان کے لیے وہ آ گئے تھے۔ دیکھو بیٹا، تمہارا شوہر فوت ہو گیا ہے اور تم اکیلی رہتی ہو، تمہیں کچھ منگوانا ہو تو مجھے کہا کرو۔ احمر یہاں نہ آئے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ میں نے جی ابو کہہ کر سر جھکا لیا۔ کچھ دنوں بعد امی اور بہنیں آئیں، تب بھی احمر شام کو آئے تو انہوں نے بھی محسوس کیا کہ کچھ غلط ضرور ہے، پھر وہ جلد جلد آنے لگیں۔ یوں لگتا تھا کہ وہ خفیہ طور پر میری نگرانی کر رہی ہیں۔ ایک دن چھوٹی بہن نے سوال کر دیا، باجی، یہ کزن آپ کے گھر کیوں آتے ہیں؟ میں نے سوچا کہ پہلے ابو اور اب بہن نے برا منایا ہے، اس لیے اب احمر کو منع کر دوں گی کہ نہ آیا کرے، لیکن جب وہ آئے تو میں منع نہ کر سکی۔ سوچا میں اب بچی تو نہیں ہوں، سمجھدار ہوں اور عمر بھی پختہ ہو گئی ہے۔ یہ کزن رشتہ دار ہیں، قریب دکان ہے، میرا حال احوال معلوم کرنے آ جاتے ہیں، کہیں میرے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے۔ خیر، انہوں نے بھی غالباً میری ذہنی کشمکش کو سمجھ لیا۔ وہ کچھ روز نہیں آئے تو ان کی غیر حاضری کو میں محسوس کرنے لگی۔ بار بار نگاہیں شام کے بعد گھڑی پر جاتی تھیں۔ بچے الگ کہتے، انکل نہیں آئے، انکل کیوں نہیں آتے؟ آخر بڑا بیٹا از خود اسٹور پر گیا اور پوچھا، انکل آپ کیوں نہیں آتے؟ ہم بہت بور ہوتے ہیں۔ یوں چند دن کی غیر حاضری کے بعد وہ آئے تو بے اختیار میں نے پوچھا، اتنے دن آپ کہاں غائب رہے؟ میرے ان الفاظ نے میرے دل کا حال کھول دیا، بلکہ جلتی پر تیل کا کام کیا۔ آج میں بھی ان کے ساتھ اسی کمرے میں بیٹھ گئی، حالانکہ پہلے صرف بچے بیٹھتے تھے۔ وہ بیوی کی شکایت کرنے لگے۔ کہا، جی نہیں چاہتا اس پھوہڑ عورت کی طرف جاؤں جو گھر کو صاف نہیں رکھتی۔ ادھر تم خود صاف ستھری ہو، گھر اور بچے بھی صاف ستھرے رکھتی ہو، تو تمہارے گھر میں قدم رکھتے ہی سکون کا احساس ہوتا ہے۔ واقعی جس گھر میں سلیقہ مند عورت ہو وہ جنت سے کم نہیں۔ تمہارا گھر پھولوں سے بھرا اور خوشبو سے مہک رہا ہے، اور سب سے بڑی خوشبو کی مہک تو گھر میں اس گھر کی مالکہ ہوتی ہے۔
بچوں کو احمر کے آنے کا شدت سے انتظار رہتا تھا، بلکہ یوں کہوں کہ ان کو دیکھ کر بچے خوشی سے آسمان سر پر اٹھا لیتے تھے۔ اس سے اندازہ ہوا کہ مجھ تک رسائی کے لیے وہ زینہ بزینہ قدم بقدم آگے بڑھتے رہے۔ احمر نے میرے بچوں کو باپ سے زیادہ وقت اور توجہ دینی شروع کر دی تھی۔ وہ میرے بچوں کے کام نوکروں کی طرح کرتے تھے۔ عید کے دن وہ مٹھائی دینے آئے تو بچوں کا پوچھا۔ میں نے بتایا ان کے تایا ان کو اپنے گھر لے گئے ہیں۔ میں اکیلی تھی۔ چائے بنا کر لائی تو مجھ کو ہاتھ پکڑ کر زبردستی بٹھا لیا۔ میں مجبوراً بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد کہا، کیا اپنا گھر نہیں دکھاؤ گی؟ عید کی وجہ سے میں نے خصوصی طور پر صاف ستھرا کیا تھا، لہٰذا ان کو اپنا گھر دکھانے لگی۔ پہلے تو صرف ایک کمرے تک ہی ان کا آنا محدود تھا اور گھر دکھانا میری غلطی تھی۔ میں یہی سمجھتی کہ ہمارا پاکیزہ تعلق ہے تو کس بات کا ڈر و خوف ہے؟ کہنے لگے، تمہارا گھر کا نقشہ بہت عمدہ ہے، میں بھی ایسا ہی بنواؤں گا۔ میں آگے آگے چل رہی تھی اور وہ پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ میرے گھر کی سجاوٹ کی تعریف ہر کمرے میں رک کر رہے تھے۔ میرے کمرے میں پہنچ کر کہا، یہ تو بہت خوبصورت ہے، جی چاہتا ہے آج میں اس کمرے کا مہمان بن جاؤں۔ میں خاموش رہی۔ اچانک نظر اٹھا کے ان کے چہرے کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں چاہت کی چمک نظر آئی۔ بولے، کاش میری بیوی بھی تمہاری طرح سلیقہ مند ہوتی۔ جیسا کمرہ ویسی ہی گھر کی مالکہ۔ اس دن میری زندگی نے ایک نیا موڑ لیا۔ اس کی وجہ احمر کی وہ توجہ تھی جو میرے شوہر نے اپنی زندگی میں بھی مجھے اور بچوں کو نہ دی تھی۔ وہ عزت وقار جس کو ساری زندگی سنبھال کر رکھا تھا، وہ آج جذبات کی نظر ہو رہا تھا۔ ایسا دن میری زندگی میں آ جائے گا اس بارے میں تو سوچا بھی نہ تھا۔ آج میں اپنے کمرے، اس کی در و دیوار سے بھی شرمندہ ہو رہی تھی۔ احمر اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے، مگر میں نے تہیہ کر لیا کہ اب ان کے قدم دوبارہ میرے گھر میں نہیں آئیں گے۔ میں اپنے گیٹ کو تالا لگا دوں گی اور بچوں کو بھی ان کے اسٹور پر جانے نہ دوں گی۔ اگلے روز وہ دوپہر کو آ گئے۔ بچے اسکول میں تھے۔ میں نے کہا کہ اس وقت کیوں آئے ہو؟ بچے تو نہیں ہیں۔ کہا، تم تو ہو۔ تب میں نے ہمت کر کے کہہ دیا، احمر، میں بیوہ ہوں، اکیلی رہتی ہوں، اس وقت نہ آیا کرو ورنہ محلے والے مجھے جینے نہ دیں گے۔ پلیز کچھ تو میری عزت و ناموس کا خیال رکھو۔ تبھی وہ جذباتی ہو گئے، عاجز بن کر معذرت کرنے لگے اور پاؤں میں بیٹھ کر معافی مانگنے لگے، تسلی دینے لگے کہ تم اب میری زندگی کا حصہ ہو۔ اس روز انہوں نے مجھے کہا کہ مجھ سے نکاح ثانی کر لو اور یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ تم جوان ہو اور تم کو تمہارے بچوں کو کسی سہارے کی ضرورت ہے۔ وہ کہنے لگے، بچوں کو اچھا کھلاتا ہوں، بیوی کو لاکھ روپیہ خرچ دیتا ہوں، لیکن بیوی پھر بھی بدزبان اور پھوڑ ہے، بچوں کو لوفر اور نکما بنا رہی ہے۔ تم میری زندگی میں آ جاؤ گی تو میری زندگی سنور جائے گی۔ یقین جانو تمہاری چاہت نے مجھے بے اختیار بنا دیا ہے اور اب میں صرف تمہارے ہی خواب دیکھتا رہتا ہوں۔ تمہاری اور میری زندگی روشن اور اندھیرے کی مانند ہے۔ ایک طرف تمہارے بچے باشعور، تعلیم حاصل کرنے والے، بااخلاق، اور دوسری طرف میرے بچے بگڑے ہوئے، پڑھنے سے جی چرانے والے، کام چور۔ یہ سب میری بیوی کی غلط تربیت کا نتیجہ ہے۔ پھر سوچو کہ آدمی کو کہاں سکون ملتا ہے۔ احمر، تم صرف خواب ہی دیکھتے رہو کیونکہ چار بچوں کی بیوہ ماں کا 4 بچوں والے شادی شدہ شخص سے نکاح ثانی ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ تمہارے بچوں کو میں نے محبت دی، ان سے دوستی رکھی، اتنی توجہ اور پیار دیا ہے کہ ان کے والد نے بھی نہ دیا ہوگا۔ یہ اب تمہارے بچے نہیں بلکہ میرے بچے ہیں، مجھ سے زیادہ مانوس ہیں۔ تم صرف ہاں کرو، یہ میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ تم کو اپنانے سے میرا کنبہ وسیع ہو جائے گا، 4 تمہارے بچے اور 4 میرے، 8 ہو جائیں گے۔ اور تمہاری بیوی کا کیا بنے گا؟ میں نے کہا، اس کو سنبھالنا تمہارا کام ہے کیونکہ تم اس سے زیادہ سمجھدار اور ہوشیار ہو، جبکہ میری بیوی کم عقل، بدو اور موٹی عورت ہے۔ میں نے اگلا سوال کیا، اور یہ معاشرہ، خاندان، ان کو سنبھالنا اور سمجھانا میرا کام ہے؟
تم میرے گھر کا انتظام اور ڈسپلن سنبھالنا اور گھر سے باہر کے اموار کو میں خود سنبھال لوں گا، یہ میری ذمہ داری ہوگی، میں نے سمجھایا۔ احمد میرا بڑا بیٹا اب کافی سمجھدار ہو چکا ہے، وہ اکثر اپنے تایا کے ساتھ جاتا ہے اور اس کو خبر ہے کہ اس کے باپ کے عزیز کون لوگ ہیں۔ یہ لوگ مجھے اور تمہیں معاف نہیں کریں گے، میرے بچوں کو خلاف کر کے ان کو مجھ سے چھین لیں گے، اور میں تو جی ہی اپنے بچوں کے لیے رہی ہوں۔ خدا کے لیے جذبات میں نہ بہو، ورنہ ڈوب جاؤ گی۔ میری اور تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ ہم اپنی اپنی زندگی جئیں، اپنے بچوں کے لیے اور خاندان کے لیے۔ اب تم بھی جیو اور آگ سے نہ کھیلو، ورنہ خود بھی جلو گی اور مجھے بھی جلا دو گی۔ آج کے بعد ہمیشہ کے لیے خدا حافظ۔ اب وہ موڑ آ گیا ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے تم کو خدا حافظ کہہ دوں، اس میں میری عافیت ہے۔ احمد چلا گیا اور میں نے دروازہ بند کر کے گیٹ کو اس کے سامنے تالا لگا دیا۔ اس کے بعد اس کا فون آیا، میں نے نہیں اٹھایا، بچوں کو اسٹور پہ جانے سے روک دیا اور کچھ دن کے لیے جیٹھ کے گھر رہنے چلی گئی کیونکہ بچوں کی گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئی تھیں۔ یوں ایک انجانی آگ میں گرنے سے میں بال بچ گئی کہ میں بیوہ ضرور تھی اور نکاح ثانی کا حق بھی رکھتی تھی، مگر کسی دوسری عورت کا گھر برباد کرنے کا مجھ میں یارانہ نہ تھا۔ اگر آپ لوگوں کو میری کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور لائک کر کے اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں بھی شیئر کیجیے گا، اور کامنٹ کرنا نہ بھولیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ کہانی کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔